بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کا آیت نمبر 24 اور 25 پڑھی۔ امیر المومنین نے شجرے کا ذکر اس لیے کیا کہ چونکہ دوسرے شجرے بھی چل رہے تھے اس وقت، خاندان کا ذکر اس لیے کہ دوسرے خاندان کی باتیں بھی ہو رہی تھیں، تو کہا ٹھیک ہے کمپیئر کر لو، چلو آ جاؤ۔ وہ جو خاندان ہیں اور وہ جو شجرے ہیں، قرآن نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ کیا ہے وہ الفاظ قرآن کے ہوں گے، میرے نہیں ہوں گے، مجھ کو کچھ مت کہیے گا، میں صرف آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آیت پڑھتے پڑھتے صرف اس لفظ پر زور دوں گا جس پر قرآن زور دینا چاہ رہا ہے، صرف زور دوں گا، کہوں گا کچھ نہیں، باقی آپ کے اوپر ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح شجرہ طیبہ سے دی ہے؟ کلمہ پڑھتے ہو؟ یہ کیا ہے کلمہ طیبہ؟ جو بھی ہے جا کے دیکھو، ریسرچ کرو۔ کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ، کلمے کی مثال پاکیزہ شجرے سے دی ہے۔ یہ وہ شجرہ ہے کہ جس کی اصل زمین پر ثابت ہے، اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی فرع آسمان تک پہنچی ہوئی ہے۔ اگر ایسا کوئی شجر دیکھنا ہو کہ زمین پر جمع ہوا ہو اور اس کی شاخ آسمان تک پہنچ گئی ہو تو آؤ اس موقع پر آ جاؤ جب امیر المؤمنین پیغمبر اسلام کے شانے پر سوار ہیں، بت شکنی ہو رہی ہے۔ یا علی کیسا پا رہے ہو اپنے آپ کو؟ یا رسول اللہ چاہوں تو آسمان کو چھو لوں۔ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها۔ اس کے پھل ہمیشہ تر و تازہ آتے رہتے ہیں۔ یہ شجر کبھی بے ثمر نہیں رہتا۔ دکھا دو کوئی زمانہ کہ جس میں اس میں شجر میں ثمر نہ رہا ہو۔ آج بھی ثمر موجود ہے الحمدللہ۔ کذالک یضرب اللہ ویضرب اللہ الامثال للناس۔ اللہ مثالیں پیش کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم کاش یا ممکن ہے یا امید ہے کہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں گے۔ کر لو حاصل نصیحت۔ آیت نمبر 24۔ آیت نمبر 25 میں کیا کہا؟ اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک رخ تو پیش کر دے دوسرا جو ہے پیش نہ کرے قرآن۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور خبیث شجرے کی مثال، خبیث کلمے کی مثال خبیث شجرے کی طرح۔ خبیث یہ میرے الفاظ نہیں ہے، مجھ کو مت گھوریں بھائی، یہ قرآن کے الفاظ پڑھ لیجئے۔ خبیث شجرے کی، خبیث کلمے کی مثال خبیث شجرے جیسی، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ ایک ایسا شجرہ ہے، ایک ایسا درخت ہے جو زمین پر اوپر ہی اوپر اگ گیا تھا، اجتثت، اسے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، اس کو اب کوئی قرار نصیب نہیں ہو سکتا۔ کہاں ہے وہ شجرہ جو اس شجرے کے مقابلے پر آیا تھا؟ کہاں ہے وہ شجرہ خبیثہ جو شجرہ طیبہ کے مقابلے پر آیا تھا؟ دکھاؤ ہمیں۔ جو نہیں ہیں وہ بھی سید بننا چاہتے ہیں، اور جو ہیں ادھر وہ بھی نہیں بتانا چاہتے کہ اس شجرہ خبیثہ کی اولاد ہیں، مگر کردار بتا دیتا ہے۔ بھائی کب تک چھپاؤ گے؟ یہ بہت ضروری، شاید یہ ایک اہم پیغام ہو جائے خود ہمارے لیے۔ اگرچہ اس شجرے کے لیے ایک اور جگہ قرآن نے کہا، اس کے لیے بھی تشریح کی ضرورت ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ سورہ اسراء میں کہا کہ وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ۔ پیغمبر اسلام نے جو خواب میں دیکھا، وہ جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا وہ اصل میں وہ شجرہ ملعونہ تھا جو آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے ممبروں پر یہ بندر اچھل رہے ہیں، یہ شجرہ ملعونہ ہے۔ کچھ دن چلے گا یہ سلسلہ، پھر غائب ہو جائیں گے، تو آپ فکر نہ کریں۔ تو اس شجرے کو شجرہ خبیثہ بھی کہا، شجرہ ملعونہ بھی کہا۔ تو کیا مسلمانوں کا فرض نہیں ہے کہ قرآن میں جو ذکر کیا جا رہا ہے اس کو تلاش کریں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زد میں آ جائیں یا جا کر اس کے سائے میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اور وہ بھی شجرہ طیبہ کو چھوڑ کر۔ اب سنیے، ایک روایت ہے جو شیعہ اور سنی تمام علماء نے لکھی ہے، جس کی وجہ سے میں 4 منٹ آپ کے چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے۔ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے،
شجر طیبہ کیا ہے؟ اس کی تشریح فرمانا ہے کہ وہ شجرہ ہم ہیں، ہم وہ شجرہ، انا اصلھا، میں اس کی جڑ ہوں، علی فرعھا، علی اس کی فرع ہیں جو آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ فاطمۃ لقاحھا، کیا لفظ استعمال، جان قربان میرے مولا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فاطمۃ لقاحھا، اور فاطمہ اس کی کلی ہے۔ کلی سمجھتے ہیں نا، وہ پھول جو ابھی کھلا نہ ہو، اور وضاحت کر دوں، وہ پھل یا وہ پھول کہ جو پردے میں ہو، اسے لقاح کہتے ہیں۔ وہ فاطمۃ لقاحھا والحسن والحسین ثمرھا، وہ اس کے پھل ہیں، وہ پھل تو آتے رہیں، توتی اکلھا کل حین، ہمیشہ یہ پھل آتے رہیں گے، آج بھی ہے یہ پھل کا سلسلہ جاری۔ یہاں تک ہو گئی بات۔ اب یہ تو ہوتا ہی نہیں تھا کبھی نا کہ جب کبھی ذکر کریں اس طرح تو اپنے چاہنے والوں کو بھول جائیں، حدیث قصہ میں نہیں بھولے تو یہاں بھول جائیں گے۔ فرمایا وشیعتنا ورقھا، ہمارے شیعہ اس کے پتے ہیں۔ ہر مثال عجیب ہے، ہر پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں بہت جلدی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ شیعہ اس کے پتے ہیں، خدا کی قسم اگر آپ اس مجلس سے آپ لے کر یہی اٹھ جائیں یہ سوچ کر کہ یا اللہ مجھے اس درخت کا پتا بنا دے، مگر مولا نے پتا کہہ دیا، ہم کیا کریں؟ اس لیے کہ پتا وہ جز ہے درخت کا جو پتا دیتا ہے کہ کس درخت کا پتا ہے۔ آپ کسی ایک درخت کے پتے کو کسی ایک درخت سے منسوب نہیں کر سکتے، منسوب بھی نہیں کر سکتے۔ جس درخت کا پتا ہوتا ہے، پتا دیکھتے ہی اگر جدا بھی ہو جائے تو کہہ دیا جاتا ہے یہ اس درخت کا پتا ہے۔ اب سنیے، یہ بہت بڑا پیغام میں تمام مسلمانوں کو دے رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، ہم سب درخت کے پتے ہیں، سب، اور قرآن نے دو ہی طرح کے درخت بتائے ہیں۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کس درخت کا پتا بننا چاہتے ہو۔ پتے کی شکل و صورت اور اس کی سیرت و کیفیت بتا دے گی کس درخت کا پتا ہے۔ وشیعتنا ورقھا، اور یاد رکھنا کہ پتا جو ہے، اچھا ایک پتے کی اب بات آگے تو میں کیا کروں، اب چھیڑ دیا تو میں نے موضوع چھیڑ دیا تو اب میں اس کو بیچ میں چھوڑ نہیں سکتا، اور وقت کے لیے پھر معذرت کر لیتا ہوں۔ بھائی یہ تو دیکھیں، جب یہ کہہ دیا کہ پتے ہیں شیعہ، کتنا بڑا پیغام دے دیا، اس میں کتنا بڑا پیغام دے دیا۔ شیعہ پتے ہیں، پتے۔ ہم سے کہتے ہیں یہ علی کی زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ ارے نادانو، رسول جڑ ہیں، کبھی پتا جڑ میں دیکھا ہے؟ پتا ہمیشہ وابستہ رہتا ہے کس سے؟ شاخوں سے۔ اور اگر کوئی گستاخ پتا، ایک سسٹم ہے، ایک پروسیس ہے، قدرت نے بنایا ہے، پتے تم یہاں رہنا، شاخ تم کو یہاں رہنا ہے، پھل کو یہاں رہنا ہے، جڑ کو یہاں رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پتا یہاں کیوں نہیں نظر آتا؟ یہی نظر آتا ہے بھائی، یہ اسی سے لے رہا ہے، اس پتے کو مل رہا ہے جڑ ہی سے، مگر شاخ کے ذریعے سے۔ اب اگر کوئی گستاخ پتا ضد کرے، نہیں 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 مجھے یہ شاخ پسند نہیں ہے، میں تو جڑ کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، تو بیٹھو، نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں کوئی غذا نہیں ملے گی، نہیں ملے گی تو کیا ہوگا؟ سوکھ جاؤ گے، سوکھ جاؤ گے تو کوئی آئے گا تمہیں لے جائے گا، جلا دے گا۔ یعنی وہ پتا جو شاخ سے جدا ہو جائے اس کی قسمت میں جلنے کے سوا کچھ نہیں رکھا۔ یہ بہت اہم مضامین ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور بہت ہی اخلاص کے ساتھ، صرف یہ سوچ کر کہ کاش کہ ہماری بات پہنچ جائے، اس سے اختلافات ختم ہوں گے، اس سے حقائق لوگوں کے سامنے آئیں گے، جو چیزیں پردے میں رکھی جا رہی ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور ہم کو بھی یہ درس ملتا ہے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ بس اس درخت کے حقیقی پتے بن کر رہیں۔ ورقھا، ایسے ورق بن کر رہیں اس درخت کے، کہ درخت تو یہ ہمیشہ ہرا بھرا رہنے والا ہے۔ ہم جب تک ان سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ یہ زندگی کی ہماری ضمانت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اپنا کردار، اپنی سیرت، اپنی گفتگو، اپنی رفتار، ہر چیز بس تابع ہو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔